ہمارا ایمان میرے عزیزوں مکمل طریقے سے مضبوط نہیں ہوا ہے. ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے اندر ایمانی حرارت کو اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا. آج آپ دیکھیں میرے عزیزوں، کہیں پر مسجد کو توڑا جاتا ہے. مثال کے طور پہ کہیں سے خبر آئی نا کہ سنبل میں یہ حادثہ ہوا، یا پھر بہرائچ میں حادثہ ہوا، یا بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا، یا کسی جگہ پر کسی مسلمان کو، اکیلے نہتے مسلمان کو دیکھ کر کے میرے عزیزوں اس سے اپنے مذہب کے نعرے لگوائے گئے اور اس کو مارا گیا، یہاں تک کہ اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. یہاں تک کہ بھی معاملات ہوئے ہیں. تو جب بھی یہ باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں نا، تو ہم میرے عزیزوں تھوڑا سا افسوس کرتے ہیں. تھوڑا افسوس ہمیں ہوتا ہے. تھوڑا اس کے بارے میں چرچا کریں گے، ایک دن دو دن یا تھوڑی دیر کے لیے ہم اس پر میرے عزیزوں باتیں کریں گے یا افسوس جتائیں گے. افسوس ہونا چاہیے یقیناً، لیکن میرے عزیزوں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ذرا اس بات پر غور کریں. کہیں کہ آپ نے خبر سنی، تھوڑا سا افسوس کیا، بات ختم ہو گئی، لیکن آپ نے اپنے اندر بدلاؤ پیدا کیا یا نہیں کیا؟ آپ نے اپنے اندر چینجنگ پیدا کی یا نہیں کی؟ سب سے زیادہ جو ضروری بات ہے وہ یہ بات ہے، مسجدیں توڑی جا رہی، مدرسوں کے اندر میرے عزیزوں کچھ سے کچھ بتایا جا رہا ہے کہ مدرسوں میں آتنکوادی آتے ہیں یا آتنکوادی بنائے جاتے ہیں. بہت سارے معاملات، کوئی ایک معاملہ نہیں ہے کہ جو مسلمانوں کے خلاف اس ملک کے اندر میرے عزیزوں چل رہا ہے. لیکن ہمیں ضرورت ہے اپنے اندر بدلاؤ پیدا کرنے کی، چینجنگ پیدا کرنے کی. ہم پہلے جمعہ 8 دن مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے، لیکن یہ سارے معاملات سن کر ہم آج بھی جمعہ 8 دن مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. ہم پہلے بھی میرے عزیزوں جو گناہوں کے اڈے ہیں ان کو جا کر کے گرم کیا کرتے تھے، وہاں جا کر کے بیٹھا کرتے تھے. ہم آج بھی اسی طرز پر چل رہے ہیں، اسی طریقے پر چل رہے ہیں. تو اگر ہمارے اندر کوئی بدلاؤ پیدا نہیں ہوا ہے یہ سارے معاملات سن کر، تو یاد رکھنا میرے عزیزوں آپ کا افسوس کرنا بھی کسی کام کا نہیں ہے. اب سنیں، ہمیں فرق نہیں پڑتا نا. ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا، مسجد توڑی جا رہی ہے توڑنے دو، مسجد شہید کر رہے ہیں شہید کرنے دو، اور میرے عزیزوں کہیں پر سروے ہو رہا ہے ہونے دو، ہمیں فرق نہیں پڑتا. کہیں پر مسلمانوں کو مار رہے ہیں مارنے دو، ہمیں فرق نہیں پڑتا. ہمیں فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ ہاں آج مووی کون سی لگنے والی ہے، نیو مووی تھیٹر میں کون سی لگنے والی ہے، ناچ گانا کہاں چل رہا ہے، گانا بجانا کہاں پر ہو رہا ہے. ہمیں اس بات سے فرق پڑتا ہے. لیکن مسجد کے شہید ہونے سے، مسجد کے ٹوٹنے سے، یا مسلمانوں کو ستانے سے، مسلمانوں پر ظلم و ستم ہونے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو یاد رکھنا، اگر آپ ایسے پل پلے ایمان والے ہو، آپ کا میرے عزیزو ایمان ابھی مضبوط نہیں ہوا ہے، اور ایسے لوگوں کی میرے عزیزو مذہب اسلام کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ مت سوچنا کہ تم تعداد بڑھانے کے لیے آ گئے، تمہارے 1 یا 2 کے آنے سے مذہب اسلام میں تعداد بڑھ جائے گی. تعداد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. قرآن مقدس کے اندر رب کریم نے ارشاد فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اگر تم مسلمان ہو نا میرے عزیزو، پھر تمہیں غیروں کے کلچر کو چھوڑنا پڑے گا، غیروں کی تہذیب کو چھوڑنا پڑے گا، غیروں کے طریقے کو چھوڑنا پڑے گا. جو تم نے مغربی کلچر اپنے معاشرے کے اندر پیدا کیا ہوا ہے اس سب کو چھوڑنا پڑے گا. یاد رکھنا، اگر آپ نام کے مسلمان ہیں اور میرے عزیزو طریقے تم نے غیروں کے اپنا رکھے ہیں، آج ہو کیا رہا ہے میرے عزیزو؟ یہی ہو رہا ہے. آپ دیکھیں، نام ہے اسلامی لیکن میرے عزیزو چال چلن ہے غیر مسلموں والے. نام ہے اسلامی، کھانے پینے کے طریقے غیر مسلموں والے ہیں. نام ہے اسلامی لیکن میرے عزیزو ہمارے سارے فنکشن، ہمارے سارے کام غیر مسلموں کے طریقے پر ہو رہے ہیں. تو یاد رکھنا، اگر آج بھی ہم نے اپنے اندر بدلاؤ پیدا نہیں کیا، چینجنگ پیدا نہیں کی، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم اور زیادہ پستی میں جاتے ہوئے نظر آئیں گے. تو یہ جو آج زمانے بھر میں ذلتیں ہو رہی ہیں مسلمانوں کی، مسلمان ذلت کا شکار ہو رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، مسلمانوں پر میرے عزیزو جو تشدد کیا جا رہا ہے، اس کا دوش کسی اور کو نہ دیں. کبھی اپنی گریبان میں بھی جھانک کر کے دیکھیں، کبھی اپنے آپ کو بھی دیکھیں میرے عزیزو کہ ہم نے اپنا طرز عمل بدلا یا نہیں بدلا، ہم نے اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ بدلا یا نہیں بدلا.
افسوس میں کہتا ہوں ہونا چاہیے، کرتے ہیں آپ افسوس، کوئی اس میں دقت کا معاملہ نہیں ہے، کریں آپ افسوس، لیکن صحیح معنوں میں افسوس اس وقت کہلایا جائے گا۔ آپ مسجد کے شہید ہونے پر افسوس اس وقت صحیح معنوں میں کر سکتے ہیں کہ جب آپ پانچوں وقت کے نمازی بن جائیں۔ بابری مسجد کو شہید کر کے مندر بنا دیا گیا، پوری دنیا کے اندر افسوس ہوا، ہندوستان میں افسوس کیا گیا، لیکن میرے عزیزو آپ نے کیا اپنی مسجد کو دیکھا کبھی جا کر کے؟ کبھی آپ اپنی مسجد میں گئے، آپ نے اپنے سجدوں سے آباد کیا؟ لیکن ہم کیا سوچتے ہیں، ایک میرے عزیزو بات یہ بھی ہے نا، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی بابری مسجد شہید ہوئی ہے، یا ابھی میرے عزیزو سنبھل میں یہ معاملہ ہوا ہے، بہرائچ میں ہوا ہے، ابھی اجمیر درگاہ کا نمبر آیا ہے، ہم تو سکون سے زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی؟ ہم کیوں پریشان ہو؟ ہماری تو اچھی گزر رہی ہے، اچھی کٹ رہی ہے۔ یاد رکھنا، آج بھی اگر تم دین کے قریب نہیں ہوئے، اللہ رب العزت کو اگر تم نے راضی نہیں کیا میرے عزیزو، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ابھی تو ادھر ادھر کی تم خبریں سن رہے ہو، وہ دن دور نہیں، اگر دین کے قریب نہ ہوئے نا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ تمہارے گاؤں میں، تمہاری بستی میں، تمہارے محلوں میں بھی یہ معاملات ہونے والے ہیں۔ اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے آپ کو میرے عزیزو دین کے قریب کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو میرے عزیزو اللہ کے قریب کریں۔ یاد رکھنا، دنیا کی ساری طاقتیں ایک طرف، رب کریم کو جب تک تم راضی نہیں کرو گے تو دنیا کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ قرآن میں واضح طور پر رب نے فرما دیا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم پکے اور سچے ایمان والے بن جاؤ، مومن بن جاؤ۔